ایک سچی کہانی، مکافات عمل۔ مکافات عمل پر کچھ لوگوں کو یقین نہیں، یا یوں کہیں کہ خوف نہیں۔ کہہ دیتے ہیں اگلے جہان میں دیکھا جائے گا، اور پھر پالا اسی جہان میں پڑ جاتا ہے۔ آپ یقین نہ بھی کریں، لیکن مکافات عمل بہت ظالم شے ہے۔ وقت لوٹ کر آتا ہے، اسی رنگ کے ساتھ، اسی ڈھنگ کے ساتھ، اسی رد عمل کے ساتھ جو آپ ماضی میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ آج پھر سفید مگر میلی چادر میں آئی تھی۔ ہر مہینے 2-3 گھروں سے صدقات کی مد میں کچھ لینے آتی ہے۔ تھیلے میں آٹا بھی ہوتا ہے جو وہ رکھ کر ایسے بیٹھتی تھی کہ کوئی چھین کر بھاگ نہ جائے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، دونوں بھائی ایک ہی گھر میں تھے۔ چند سالوں بعد بٹوارے کا چکر شروع ہوا۔ انہوں نے میاں کو کہا کہ کب تک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گے، الگ ہو جاتے ہیں۔ سسر پر آئے دن دباؤ ڈالنے لگے کہ جائیداد کے شرعی حصے کر کے بانٹ دیں۔ وہ اولاد کی باتوں میں آ گئے، گھر، دکان اور پلاٹ کو بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ابا اور اماں جی دونوں بوجھ لگنے لگے تھے، کیونکہ لالچ ختم ہو چکا تھا۔ آبائی گھر بڑے بیٹے کے نام ہو چکا تھا، چھوٹے بھائی نے الگ گھر لے لیا۔ کچھ دنوں بعد بزرگوں سے کہا آپ رہنے کے لیے چھوٹے کے گھر چلے جائیں۔ وہاں گئے تو مہینے بعد وہ بھی تنگ آ گئے۔ کہا پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، اب آپ بڑے کے یہاں چلے جائیں۔ وہ دونوں بڑھاپے میں فٹ بال بند کر رہ گئے۔ ایک وقت آیا بہوؤں نے کھانا پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ دے دیتے تو دونوں کونے میں پڑے چپ چاپ کھا لیتے، نہیں تو 8 پہر کا روزہ۔ ماں جی چند دن بیمار رہ کر چل بسیں۔ اب والد اکیلے رہ گئے۔ سارا دن چپ چاپ چارپائی پر پڑے رہتے، یا پھر گلی کے نکڑ پر چھڑی پکڑے شام گزار دیتے۔ ان کے گردے خراب ہوئے تو اولاد علاج کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہ تھی۔ والد صاحب تو سب جمع پونجی بانٹ ہی چکے تھے، ہاتھ میں سوائے بے بسی کے کچھ نہ تھا۔ اسی بیماری میں چل بسے۔ وقت گزرنے لگا، اولاد کی اولاد بھی بڑی ہو گئی، جوان ہوئی۔ چھوٹا بیٹا دبئی چلا گیا، بڑے بیٹے کا گھر بسا اور بچے بھی ہوئے۔ اسے کاروبار میں نقصان ہوا تو باپ سے کہا کہ آپ وراثت تقسیم کر کے دے کیوں نہیں دیتے؟ باپ نے شفقت پدری دکھائی، دونوں دکانیں بیچ کر حصے کر ڈالے، ذاتی مکان بھی بیٹوں کے نام کر دیا۔ بڑے بیٹے نے دوسرے بھائی کو حصہ دے کر مکان خود لے لیا۔ اب مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ہوا جو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گھر میں خواہ مخواہ جھگڑے شروع ہونے لگے۔ بہوؤں نے پہلے تو کچھ مروت دکھائی، پھر ایک دن صاف کہہ دیا اپنا کچھ انتظام کر لیجئے، ہم دوسرے شہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا احسان ضرور کیا کہ بیٹے کے نام ہو چکے مکان کو خالی نہ کروایا۔ دونوں اب اکیلے رہتے ہیں۔ بزرگ خاتون ہر مہینہ زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے اکٹھا کرتی ہیں، اسی سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ کہتی ہیں اولاد پاؤں بھی پڑ جائے، فاقوں سے مر جائے، کبھی اپنی زندگی میں کچھ بھی ان کے نام نہ کرنا، بس تحفتاً کچھ دے دینا۔ جس دن رجسٹری دے دی، بادشاہ سے گدھا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ بار بار یہ کہانی سناتی ہیں، پھر پلو سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی کہتی ہیں تربیت میں تو کوئی کسر نہ تھی، پھر پتہ نہیں اولاد کیوں اتنی ظالم نکلی، اور مجھے لگتا ہے جو بویا تھا اس کی فصل دنیا میں ہی پک کر تیار ہو گئی، اور اب سوائے کاٹنے کے اور کیا چارہ تھا۔ اور بیٹے نے ابھی تازہ تازہ بوئی ہے، دیکھیے کب کاٹے۔